السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت پاکستان اپنے نازک ترین دور میں سے گزر رہا ہے، جس میں ایک معاشی اور معاشرتی دونوں قسم کے بحران ہیں اور سیاسی بحران بھی ہے، تو پاکستان اس میں سے گزر رہا ہے۔ میں آج آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیا ہم ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے، یعنی پی ٹی آئی اور دوسرے قوم ایک اتحاد جو ہے، حکومتی اتحاد اس کی طرف سے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ حکومتی اتحاد جو ہے، جو 13 پارٹیوں پہ مشتمل ہے، وہ دن بدن اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے اور عوام میں ان کی قبولیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ان حالات میں وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور لڑنا چاہ رہے ہیں۔ آج یہ جو کراچی کا الیکشن ہوا، اس کا نتیجہ جو آیا، اس میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، اس نے 13 جماعتی اتحاد کو اکٹھا کر لیں اور جتنی پارٹیاں وہاں پہ الیکشن لڑ رہی تھی ان کو جو ووٹ کاسٹ ہوئے اس کو جمع کر لیں تو پی ٹی آئی کے ووٹ ان سب سے زیادہ تھے۔ سو اس چیز کا خوف جو ہے وہ اس کے حکومتی اتحاد کے اوپر سوار ہے کہ ہم کس طرح سے عمران خان کا مقابلہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بات جب عمران خان کی ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف عمران خان نہیں ہے، بلکہ عمران خان جمع پاکستانی عوام ہے۔ سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی 13 جماعتی اتحاد نے عمران خان کا اور پاکستانی عوام کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس مقابلے میں انہیں چونکہ اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ٹیکنیکل جو باتیں ہیں ان کے اوپر وہ ان کے نیچے پناہ لے رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا عمران خان نااہل ہو جائے، اس کے اوپر کیس کر دیں۔ اب انہوں نے ایک پرچہ کیا، جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے انہوں نے غداری کا پرچہ کیا عمران خان کے اوپر، تو اس سے عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہو گئی، اور عمران خان زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان بہت ہی زیادہ محب وطن آدمی ہے۔ اب جب عوام کی رائے یہ ہو اور حکومت اس کے اوپر کیس کرے کہ یہ بندہ غدار ہے، تو عوام کس طرح مانیں گے؟ عوام تو نہیں مانیں گے۔ سو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے چاروں طرف سے، حکومتی ایوانوں کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اسلام آباد کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں یہ بات مان لی جائے کہ عمران خان نااہل ہو گئے، آپ یہ بھی مان لیں کہ عمران خان کی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ بھی پابندی لگ گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس سائٹ پہ عمران خان کھڑا ہوگا لوگ اس سائٹ پہ چلے جائیں گے۔ اگر اب 70% ہیں تو پھر 90% اس سائٹ پہ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی تمام اسیسمنٹس جو ہیں وہ غلط ہیں۔
لوگ اپنا نجات دہندہ یعنی پاکستانی عوام عمران خان میں اپنا نجات دہندہ دیکھ رہے ہیں. سو آپ اس چیز کو کسی طریقے سے بھی ختم نہیں کر سکتے. آپ عمران خان سے بہتر پرفارم کریں گے، آپ کا پچھلا کیریکٹر عمران خان سے بہتر ہوگا اور آنے والا کیریکٹر جو ہے آپ کا وہ عمران خان سے بہتر ہوگا، تو لوگوں میں آپ کی قبولیت بڑھے گی. ادروائز آپ کی قبولیت بالکل نہیں بڑھے گی. ان حالات میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جتنے فیصلے لے رہی ہے وہ غیر سیاسی فیصلے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کا تھنک ٹینک بیٹھا ہے، ان کے مشورہ دینے والے لوگ جو بیٹھے ہیں، شاید وہ ان تمام چیزوں سے بے بہرا ہیں. شاید وہ سیاسی عمل کو نہیں جانتے اور سیاسی عمل سے ہی بے بہرا ہے، جس کی وجہ سے نتائج ان کے لیے بہتر نہیں آ رہے اور نہ آئیں گے. عمران خان اس وقت ایک نظریے کی شکل اختیار کر چکا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ نہ میں خود کسی کے آگے جھکوں گا، یعنی کسی باہر کی دنیا کے کسی ملک کے آگے نہ خود جھکوں گا، نہ میں پاکستانی قوم کو جھکنے دوں گا. تو پاکستانی قوم میں ایک خودداری پیدا ہو گئی. وہ خودداری اتنی اہم ہے، عوام اس خودداری کو اپنے سینے سے لگا کے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اگر پاکستان میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اگر اس نے کچھ اصلاحات بہتر کی ہوتی تو پھر بھی ان کی قبولیت کچھ ہوتی عوام میں. اب آپ بجلی کا اندازہ لگا لیں کہ بجلی لوڈ شیڈنگ بھی بے شمار ہے اور بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی جو 200-250 یونٹ خرچ کرتا ہے، آپ اس کا بل 12,000 بھیج دیں گے تو وہ کہاں سے دے گا؟ اسی طرح مہنگائی کی صورتحال ہے. آپ سبزیاں لینے کے لیے چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں تو 200-250 سے کم کوئی سبزی نہیں ملتی. عوام کھائیں تو کھائیں کیا؟ عوام کے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو کیا ہوگا اس کا سارا نتیجہ؟ کہ عوام سڑکوں پہ آئیں گے، ملک کے اندر کیوس ہوگا. اور میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ پھر وہ شاید بھاگنے والوں کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. میں نے انقلاب ایران اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب انقلاب آیا تو وہ طبقہ جو حکمران تھا وہ بھاگ نہیں سکا. ایئرپورٹ بند ہو گئے، بارڈر سیل کر دیے گئے، اور اس ملک کا 14 سال کا لڑکا جو تھا اس نے انتظامیہ کو سنبھال لیا. سو یہ ایک ایسا ٹائم ہے، ایک ایسا اہم کروشل ایک ٹائم ہے جس ٹائم کے اوپر جو پاکستانی قوم ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں آزادی چاہیے یا انہیں انہی لوگوں کی غلامی چاہیے جو باہر بیٹھے ہوئے یا دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں ان کے غلام ہیں. ہمیں ان کی غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے؟ تو عوام نے آزادی کے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آزادی چاہیے. اب پرابلم کیا ہے کہ اگر اس ساری چیز کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ حل ہے عام انتخابات. اگر کسی بھی ایڈورس سچویشن سے بچنا ہے تو پھر عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا. اگر آپ عام انتخابات نہیں کروائیں گے تو پھر حکومت کو جانا تو ہے ہی، پھر کسی اور طریقے سے چلی جائے گی.
اور پھر شاید بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے. پھر فیصلے اسپیڈی ٹرائل میں ہوں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ فرض جرم لگی ہے یا نہیں لگی. پھر فرض جرم بھی لگے گی، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور فیصلے ہو جائیں گے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف فوری طور پہ چلے جائیں تاکہ ملک جس ایک صورتحال میں پھنسا ہوا ہے اس سے باہر آ جائے. لیکن جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے وہ اس میں نہیں جانا چاہ رہی. کیوں نہیں جانا چاہ رہی؟ کہ وہ 13 پارٹیوں کا اتحاد جو ہے عوام میں اس قدر غیر مقبول ہے کہ اگر آج انتخابات ہو جاتے ہیں تو شاید عمران خان 80% سے زیادہ سیٹیں لے جائے. پھر وہ آ کے گورنمنٹ میں اپنے حساب کی اصلاحات بھی کرے گا. اگر اصلاحات اچھی ہوں گی تو لوگ اسے چاہیں گے، سراہیں گے ان کو. سو یہ ایک جو حکومتی اتحاد ہے وہ ایک خوف کی کیفیت سے گزر رہا ہے. وہ خوف کی کیفیت انہیں دن بدن نیچے سے نیچے لے کے جا رہی ہے. کبھی وہ ایک حربہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایک کو پکڑ لیا، ڈاکٹر شہباز گل کو پکڑ لیا، یا آج میں سن رہا تھا کہ جمیل فاروقی ایک اینکر ہے اسے پکڑ لیا اور اس کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں تاکہ اور لوگ ڈر جائیں. عوام میں جب بیداری ہوتی ہے تو عوام کا خوف دور ہو جاتا ہے. پھر عوام کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے انقلاب ایران میں دیکھا ہے، وہ دن بھی دیکھا ہے جب 10-12 ہزار نوجوان شہید ہوئے ایک دن میں خیابان انقلاب کے اوپر. وہ پھر وہ خوف نہیں رہتا. یہ ایک جذبات کی کیفیت ہوتی ہے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یار غلامی میں مرنے کی بجائے آزادی کے لیے مر جاؤ، مرنا تو ہے ایک دن. مرنے کا خوف اس کو ہوتا ہے جس نے اربوں خربوں روپیہ لوٹا ہو، جمع کیا ہو. اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرے سے کوئی لے نہ جائے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے کیا خوف ہوگا؟ اسے خوف نہیں ہوتا. اور پھر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس کے ذہن سے تمام خوف نکل جاتے ہیں. وہ پھر اپنے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے صرف اگر ایک خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ہوتا ہے. ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پھر اور خوف جو دنیا کے جو دوسرے فرعون ہیں ان کا خوف نہیں رہتا. وہ خوف پھر ختم ہو جاتا ہے اور انسان، لوگ ماسز سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے انتخابات کے کوئی حل نہیں ہے، اور جتنی جلدی ہم انتخابات میں چلے جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. سو فوری طور پہ اعلان کیا جائے اور اکتوبر نومبر میں انتخابات کروا دیے جائیں. عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ آ جائے، اور جو آئے گا وہ کون سا ہمیشہ کے لیے آ جائے گا. ہر ایک کو موقع ملتا ہے. غلطیاں ہر گورنمنٹ سے ہوتی ہیں. ممکن ہے کوئی آنے والی گورنمنٹ پھر غیر مقبول ہو جائے، ان سے کام نہ ہو سکے، پھر دوسروں کو موقع مل جائے. تو ایسی صورتحال میں جو سب سے زیادہ بہتر ایکسیپٹیبل صورتحال ہوتی ہے
وہ یہی ہوتی ہے کہ سموتھ جو ہے وہ انتقال اقتدار ہو جائے، اور اس کے لیے وہی ایک طریقہ ہے کہ آپ انتخابات جنرل الیکشن میں چلے جائیں اور عوام کو اختیار دیں کہ وہ جس کو چاہے وہ مینڈیٹ دے دے. باقی اصلاحات جو ہیں وہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے. سو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی میری ویڈیو ریلیز ہوتی ہے وہ آپ تک مناسب طریقے سے پہنچ سکے. السلام علیکم.